الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ سوال یہ ہے کہ ارطغرل نام کا ایک ڈرامہ اس وقت بہت زیادہ شہرت کی بلندیوں پر پہنچا ہوا ہے، اس کے بارے میں سوال ہے کہ اس ڈرامے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، ایک بات یاد رکھیں، لفظ ڈرامہ جہاں پہ بھی آئے گا وہ کبھی بھی حقیقت پر مبنی نہیں ہو سکتا۔ اس کے اندر جھوٹ کی اس قدر آمیزش ضرور کرنا پڑتی ہے کہ اگر وہ کسی اصلی کہانی سے بھی ماخوذ ہو تو اس کہانی کو ٹویسٹ دینے کے لیے اور مزیدار بنانے کے لیے اور لوگوں کی توجہ کا مرکز اور توجہ کی نظر اس کی طرف کرنے کے لیے اس کے اندر ضرور ایسی خرافات اور لغویات شامل کی جاتی ہیں جس سے لوگوں کی توجہ اس کی طرف آئے، اور اسی چیز کو ڈرامہ کہتے ہیں۔ آپ جو ہے کہ ڈکشنری کی بڑی بڑی جو کتابیں ہیں انگلش کی، ان کو چیک کر سکتے ہیں کہ ڈرامہ یا تمثیل، جس کو عربی میں تمثیل کہا جاتا ہے، یا اردو میں تماثیل کا بھی لفظ استعمال، اس کی جمع تماثیل بھی آتی ہے، اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے حقیقت سے بہت دور قصے اور کہانیاں ہیں۔ ارطغرل کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی اس کی کہانی جو ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے، تو یہ 100% جھوٹ ہے۔ صرف ارطغرل نام کا ایک کردار جو ہے وہ ضرور ترکوں کی تاریخ سے اور عثمانیوں کی تاریخ سے ضرور لیا گیا ہے، لیکن اس کی کہانی جتنی بیان کی گئی ہے وہ ساری کی ساری جھوٹ اور دھوکے بازی اور فریب پر مبنی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری سب سے بڑی چیز، اس ڈرامے میں بے حیائی کے وہ مناظر دکھائے گئے ہیں، اور یہ میں نے ڈرامہ اس کا ایک سین بھی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، مجھے دیکھنے والے اکثر دوستوں سے اس کی معلومات اکٹھی کی ہیں اور آپ کی خدمت میں گوش گزار کر رہا ہوں، کیونکہ جب ایسے سوالات ہمیں آتے ہیں تو مجبوراً ہمیں دوستوں سے جو اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں ان سے پوچھنا پڑتا ہے، ان سے سوال کرنا پڑتا ہے۔ تو انہوں نے یہی بتایا کہ اس کے اندر بے حیائی کی ایسی چیزیں ہیں کہ شاید عام ڈراموں کے اندر بھی وہ چیزیں ہمیں دیکھنے کو نظر نہ آئیں، جبکہ ترکوں نے اسے ایک اسلامی انفلوئنس اور اسلام کا ٹچ اور اسلام کا نام دے کے اس ڈرامے کو ہمارے معاشرے میں لانچ کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو یاد رکھیں، اسلام میں کسی کو ڈائریکٹ چومنا، کسی غیر محرم کو گلے لگانا، اسلام میں دور تک اس کی کہیں کوئی اجازت نہیں ہے۔ کائنات کی سب سے پاک اور مبارک ہستی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ذات پر، عظمت پر، کردار پر، ان کی زندگی کے ایک لمحے پر کسی کو کوئی شک اور شبہ نہیں، یہاں تک کہ اس عرش والے مالک نے بھی یہ کہہ دیا لعمرک، میرے محبوب مجھے تیری عمر کی قسم۔ وہ عمر اتنی پاکیزہ اور شاندار عمر تھی، وہ اتنی بہترین عمر گزاری کہ اللہ نے عمر کی قسم اٹھائی۔ اس عمر میں بھی اللہ رب العالمین نے اتنی پاکیزگی کی زندگی گزاری کہ عورت نے بیعت کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ آج تو ماشاءاللہ بیعت کے لیے بھی عورتوں کے ہاتھ پہ ہاتھ ملا لیے جاتے ہیں، پتہ نہیں یہ کون سی بیعتیں ہو رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بی بی اپنا ہاتھ پیچھے کر لو، انی لا اصافح النساء، میں عورتوں کے ہاتھ کے ساتھ ہاتھ نہیں لگاتا، میں عورتوں کو ٹچ نہیں کرتا سوائے ان عورتوں کے جن کو اللہ نے میرے لیے حلال کیا ہے۔ اس ڈرامے میں بے حیائی کے وہ مناظر دکھائے گئے ہیں، لباس کی بے حیائی، کردار کی بے حیائی، اور وہ بے حیائی کی چیزیں جو ہمیں مغرب کی فلموں میں اور مغرب کے ڈراموں میں نظر آتی ہے، یا مغرب کے کلچر میں نظر آتی ہے، حتیٰ کہ ترکوں کے موجودہ اور اصل کلچر میں بھی ہمیں چیز نظر آتی ہے، وہ اس ڈرامے میں دکھائی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عقیدے کی اس لیول کی خرابیاں، اس لیول کی عقیدے کے بارے میں واشگافیاں کہ ابن العربی جیسا ملحد اور زندیق، جس کے بارے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور دیگر علماء امت نے اس کے بارے میں کفر کا اور زندیق کا فتویٰ دیا ہے، جو شخص وحدت الوجود کا قائل ہو، جو یہ کہے، جو اپنی کتاب میں الفتوحات المکیہ کے اندر یہ لفظ کھلے واشگاف الفاظ میں یہ بات کہہ دے کہ اللہ رب العالمین کی ذات ہر چیز میں موجود ہے، حتیٰ کہ کسی کتے میں بھی اور کسی خنزیر میں بھی ہمیں اللہ کی ذات نظر آتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون،
اللہ معاف فرمائے، جس بندے کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے، اس بندے کو اس ڈرامے میں ہیرو بنا کے، ایک مرشد بنا کے، ایک مربی بنا کے دکھایا گیا ہے، جبکہ تاریخی طور پر ارطغرل کی اور ابن العربی کی ملاقات تک ثابت نہیں ہے۔ اور تیسری سب سے بڑی چیز، شرکیات اس قدر دکھائی گئی ہیں کہ یا غوث مدد، یا فلان مدد، یہ ڈرامے کے اندر عام ہے، یہ عام ہے۔ اور افسوس کا مقام یہ کہ اس ڈرامے کے کارٹون بھی بنائے گئے ہیں جو بچے بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، اور وہی چیزیں بچوں کو سکھائی جا رہی ہیں، لیکن اصل میں کیا دکھایا جا رہا ہے کہ ہم جہاد کی بات کر رہے ہیں، ترکوں کے اس زمانے کی بات کر رہے ہیں کہ جب ترکوں نے جہاد کے ذریعے سے دنیا کو فتح کیا۔ تم نے جہاد کیا، اللہ کے لیے جہاد نہیں کیا، دین کی سربلندی کے لیے جہاد نہیں کیا، تم نے جہاد کیا اپنے مفادات کے لیے کیا، تم نے جہاد کیا اپنے غرض کے لیے کیا، اور تم نے جہاد کر کے لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، جو جہاد کا سب سے بڑا مقصد تھا کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، تم نے اللہ کا کلمہ بلند نہیں کیا، بلکہ تم نے دنیا میں شرک کے اڈے کھولے، تم نے دنیا کے اندر خرافات کے بازار عام کیے، اور یقین کیجئے دنیا میں شرک دو جگہوں سے سب سے زیادہ پھیلا ہے، ایک ترک سے اور دوسرا ایرانیوں سے۔ یہ سب سے بڑے شرک کے مرکز تھے۔ ہمارے ہندوستان میں، پاکستان میں اور اس علاقے میں شرک ایران سے گیا۔ بختیار کاکی نام کے جو بزرگ تھے وہ یہاں سے شرک کا وہاں پٹورا لے کے ہندوستان تشریف لے گئے، اور وہاں جا کے دنیا کو شرک اور بدعات کی گہرائی کی بلندی، گہرائی کے گھڑوں میں لوگوں کو دھکیل دیا۔ اور دوسری طرف ترکوں نے یہ کام کیا کہ دنیا کو فتح کرتے گئے، وہاں مزارات بناتے گئے، شرکیات کرتے گئے، یہی کچھ انہوں نے اپنے ڈرامے میں دکھایا ہے۔ میرے بھائی، اگر تم نے ڈرامے بنانے ہی ہیں، تمہیں ڈرامے دیکھنے کا اتنا شوق ہی ہے، تو تمثیلی کردار کے ساتھ بغیر تصویروں کے صحابہ کے اوپر ڈرامے بنا لو۔ اب تو ماشاءاللہ سائنس ترقی کر چکی ہے، اور وہ کیا ایک نئی ایک قسم آئی ہے جس کے ذریعے سے آپ کمپیوٹرائز طریقے کے ساتھ چیزیں بنا سکتے ہیں۔ تو آپ صحابہ کی سیرت پہ ڈرامے بنا لو، صحابہ کی سیرت کے اوپر باتیں کر لو، لیکن تصویریں نہ بناؤ۔ تاریخ کو کسی نہ کسی طرح سے زندہ کرو، لیکن اس کے زندہ کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے اس کو ڈرامے کی شکل دی جائے، اس کو اصل شکل میں بھی بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن اصل شکل میں ضروری نہیں کہ اس جب تک جناب عمر رضی اللہ عنہ کا ایک تمثیل نہیں بنائیں گے، ایک اداکار کو اس کی شکل نہیں دیں گے، تب تک وہ ڈرامہ پورا نہیں ہو سکتا۔ اس کے بغیر بھی ڈرامہ بن سکتا ہے، اینیمیشن کے ذریعے سے آپ ڈرامے بنا سکتے ہیں، بچوں کے ذہن میں اپنی تاریخ کو زندہ کرنے کے لیے، جو صحیح تاریخ تھی، جو روشن تاریخ تھی، اسے زندہ کرنے کے لیے آپ کے پاس کئی طریقے موجود ہیں۔ اس لیے جو سوال تھا وہ یہ کہ ارطغرل نام کے ڈرامے سے یہ ایک بہت بڑا ناسور ہے، یہ بہت بڑا ناسور ہے، اور پاکستان کی حکومت اس ڈرامے کو دکھا رہی ہے۔ کیا کریں، نواز شریف صاحب یہ تھے تو وہ بھی رئیس المشرکین تھے، عمران خان صاحب ہیں تو یہ بھی ماشاءاللہ ابو المشرکین ہیں، زرداری صاحب ہیں تو ویسے ہی شیعہ ہیں۔ پاکستان کو تو اللہ نے آج تک کوئی مسلمان حکمران دیا ہی نہیں، کوئی صحیح معنوں میں اسلام والا حکمران دیا ہی نہیں، اور ان کے پاس جو دین تھا وہ سارا قبروں والا دین، وہی تو وہ لوگوں کو دکھائیں گے، وہی تو وہ لوگوں کو پھیلائیں گے، وہی تو لوگوں کے اندر اس دین کی نشر و اشاعت چاہیں گے، اس لیے وہ ڈرامہ دکھا رہے ہیں۔ لیکن میرے بھائی، ہمیں کوئی گن پوائنٹ پہ یہ ڈرامہ نہیں دکھا سکتا، گن پوائنٹ پہ ڈرامہ دکھانے کے لیے، دیکھنے کے لیے مجبور نہیں کر سکتا۔ ہاں، جس طرح ہم اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے، شرک سے دور کرتے ہیں کہ اللہ سب کچھ تو معاف کر دے گا، تو نے شرک کو نہ معاف کرنے کا اعلان کیا ہے، اللہ ہمیں شرک سے بچا لے، اپنے آپ کو ان ڈراموں سے بھی بچا لیجئے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بچنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔